Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching Current Affairs, a fortnightly glance. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे। हम जानते हैं कि कुछ हफ्ते पहले इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को, और उन इलेक्शन के नतीजे में हमें एक हंग पार्लियामेंट, एक डिवाइडेड पार्लियामेंट जो है वो नज़र आई। और इस डिवाइडेड पार्लियामेंट के अंदर इनिशियली क्राइसिस क्रिएट हुआ बिकॉज there could not have been consensus among the parties on forming the government at the center, but ultimately हमने देखा कि 3 पार्टीज इकट्ठी हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो MQM है, ये 3 पार्टीज इकट्ठी हुई एंड दे हैव डिसाइडेड टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। और इस कोलिशन गवर्नमेंट को हेड करने का अनाउंस किया गया कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ही वुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आसिफ जरदारी वुड बिकम द प्रेसिडेंट लेटर ऑन, जब इलेक्शन होंगे अभी मार्च में। और MQM will also get some of the seats in the executive। जो compromise का फार्मूला है उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी will not be joining the executive or cabinet, but MQM will join the cabinet। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी will endorse पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, बट एट द सेम टाइम नाज़रीन हम ये भी जानते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी बनी हैं। KP के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट्स यानी PTI की मेजॉरिटी है। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है अलॉन्ग विद द पीपल्स पार्टी वो गवर्नमेंट बनाएंगी। बलूचिस्तान के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी अलॉन्ग विद अदर पार्टीज़, और सिंध में भी ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है। सो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द सेंटर एज वेल एज इन द 3 प्रोविंसेस, पंजाब, बलूचिस्तान एंड सिंध में से सिंध में वो मेजॉरिटी में है, ऑब्वियसली वो अकेले गवर्नमेंट बनाएंगे। बट मैं जो आज के मौजू है, आज इसके डिस्कशन का मौजू है, वो पाकिस्तान के अंदर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है उस गवर्नमेंट को जो चैलेंजेस हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और जो मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो डांटिंग टास्क है इस गवर्नमेंट का उस पर बात करेंगे, और ये चैलेंजेस ही वजह है जिसकी वजह से हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की वजह से जो टॉक्स थी फरवरी इलेक्शन के बाद, दे वर वेरी वेरी काइंड ऑफ टफ टॉक्स, और उसके अंदर कुछ दिन तो अनसर्टेनिटी भी क्रिएट की गई बिकॉज इट वॉज बिलीव कि नो बडी वॉन्ट्स टू गेट द गवर्नमेंट। PTI ने इनिशियली अनाउंस किया कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, फिर उन्होंने कहा गवर्नमेंट में बैठेंगे। PMLN was elected to form a government without Pakistan People's Party. Pakistan People's Party was unwilling to be part of the government with the executive. तो कहीं ना कहीं पे reluctance जो मौजूद थी उसकी एक बड़ी वजह जो है that is the governing challenges, और जो माउंटिंग चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए अगले साल 2024 में और ऑनवर्ड्स, उनकी वजह से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई थी। अब आते हैं कि वो चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर दोज चैलेंजेस जो कि पाकिस्तान नई गवर्नमेंट को फेस करने पड़ेंगे, एंड दे हैव टू डील विद दैट, एंड हाउ दे डील विद दैट विल बी डिटरमिन्ड कि उनकी जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या होगी, और नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जो होंगे उनके अंदर उन पार्टीज की परफॉर्मेंस क्या होगी। इट विल बी हैवीली डिपेंडेंट ऑन कि इन चैलेंजेस को करंट गवर्नमेंट कैसे डील करती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उनकी बात करते हैं। और इंटरनल चैलेंजेस में अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ नाज़रीन, तो 2 बहुत सिग्निफिकेंट और इमिनेंट चैलेंजेस हैं जिसका इस गवर्नमेंट को सामना करना पड़ेगा। उनमें से सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक है और दूसरा सिक्योरिटी चैलेंज है। बाकी भी चैलेंजेस इसका जिक्र करेंगे, बट सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक चैलेंजेस है। करंट नाज़रीन IMF का जो बेल आउट पैकेज है इट विल बी एक्सपायरिंग इन मार्च, और मार्च के अंदर जो नई गवर्नमेंट आएगी उसका सबसे पहला काम जो होगा, सबसे पहला काम दैट वुड बी डीलिंग विद द IMF एंड नेगोशिएटिंग अनदर बेल आउट पैकेज। दैट इज़ ऑलमोस्ट डन थिंग कि जो नई गवर्नमेंट होगी उसको IMF के साथ नए बेल आउट पैकेज पे जाना पड़ेगा, और वो टर्म उसकी क्या होती है नेगोशिएशन पे डिपेंड करेगा, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, बट इट हैज़ टू बी अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म, बिकॉज बहुत से स्कॉलर के नज़दीक शॉर्ट टर्म जो फाइनेंसिंग रही है वो पाकिस्तान के इश्यूज़ के लिए काफ़ी नहीं है। वी नीड टू एंटर इनटू अ लॉन्ग टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद द IMF, और उस नेगोशिएशंस जो हैं दे कुड स्पेन फॉर मंथ्स। लास्ट टाइम जब PDM की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त भी ये टॉक्स जो थी ये दे स्प्रेड इनटू मंथ्स, और एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई थी। दिस इज़ लाइकली कि वो टॉक्स हैं वो एक्सपेंड होंगी, और स्पेशली अगर इसाक डार साहब बनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जिसकी हाई पॉसिबिलिटी है, तो इसाक डार डज नॉट हैव अ गुड कॉर्डियल रिलेशन विद IMF, तो वो ड्रैग ऑन करेंगी वो नेगोशिएशंस, और IMF के साथ कंडीशंस क्या आती हैं, वो टॉक्स किस कंडीशन पे पूरी होती हैं, किन कंडीशन पे वो एग्रीमेंट साइन होता है, कितने टाइम के लिए होती हैं, किस किस्म की फाइनेंसिंग होती है, और उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो कंडीशंस को कितना अपने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कितना नेगोशिएट कर सकती है, बार्गेन कर सकती है। ऑल ऑफ दीज आर द मेजर चैलेंजेस फॉर दिस न्यू गवर्नमेंट, और वो उनको इसका सामना करना पड़ेगा। एंड आई थिंक जो अगली गवर्नमेंट की लेगेसी होगी वो किसी भी और इशू के बजाय इनफैक्ट इट विल बी डिटरमिन्ड बाय द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट थिंग, एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू IMF के साथ नेगोशिएशंस।
اب آبویسلی باقی جتنے اکنامک ایشوز ہیں جیسے پاکستان کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہیں یا فسکل ڈیفیسٹس ہیں یا گورننس کے چیلنجز ہیں اکنامک حوالے سے، ہیلتھ کے اوپر فوکس ہے یا ایجوکیشن کے اوپر فوکس ہے، یا اسی کے حوالے سے اور جو باقی معاملات ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیں، سی پیک کی ڈیولپمنٹ ہے، آل آف دیم ول بی ڈپینڈنٹ آن کہ پاکستان کے اندر جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز ہیں وہ کس ٹریک پہ جاتی ہیں اور وہ کس طریقے سے نیگوشیٹ کی جاتی ہیں۔ تو اگلے 5 سال میں جو پاکستان کی گورنمنٹ کا اکنامک پرفارمنس ہوگی دیٹ ول بی ڈپینڈنٹ ہیویلی ڈپینڈنٹ آن دی نیگوشیشن ود آئی ایم ایف، دا فرسٹ میجر ٹاسک آف دس نیو گورنمنٹ۔ دوسرا بڑا میجر چیلنج جیسے میں نے کہا سیکیورٹی چیلنج ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کروں تو پاکستان کے اندر انٹرنل سیکیورٹی کی بات کروں تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت پاکستان کے اندر سیکیورٹی میں وہ 3 بڑے چیلنجز ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا چیلنج تو آبویسلی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم کا ہے۔ آبویسلی ٹیررزم از اے میجر تھریٹ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں سے ریسرجنس آف ٹیررزم ہو رہی ہے، 2-3 سالوں سے، اور اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اٹیکس ہوئے، الیکشن سے پہلے بھی اٹیکس ہوئے۔ ان کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہوتی ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کو ہی لے کے چلتے ہیں، وچ از ہائیلی لائکلی بیکاز نیپ واز agreed upon during the time of the Pakistan Muslim League Nawaz in 2014 and 15۔ تو اس وجہ سے اٹ از لائکلی کہ نیپ کو ہی لے کے چلا جائے گا، بٹ اب وہ نیپ کو کیسے افیکٹو بنایا جائے گا، پرٹیکولر اسٹریٹجیز کیا ہوں گی ود ان نیپ، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا، بیکاز پاکستان کین ناٹ افورڈ ٹو گو بیک ان ٹو دی کنڈیشنز جو پہلے ٹیررزم کا سرج ہوا تھا پاکستان میں فرسٹ ٹائم۔ تو ریسرچ جو ہے وہ بھی اس کو کاؤنٹر کرنا یہ ایک میجر سیکورٹی چیلنج ہوگا، اور آبویسلی ریسرجنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چونکہ ہمارے پاس اکنامک ریسورسز بھی لمیٹڈ ہوں گے تو یو نیڈ ٹو ہیو اے اسمارٹ اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود دیٹ، اکنامکلی کاسٹ افیکٹو اسٹریٹجی چاہیے ہوگی، اور وہ گورنمنٹ کیسے ڈیل کرتی ہے، اٹ ول بی اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر، بیکاز سیکورٹی فیکٹر ول لنک ٹو دی اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان۔ اف یو کانٹ اچیو دا سیکورٹی، آبویسلی اکنامک ڈیولپمنٹ یا انویسٹمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ شاید سکسیزفل نہیں ہو سکتی۔ سیکورٹی میں دوسرا بڑا چیلنج ہے بلوچستان کے اندر۔ ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ کرونک ایشو بن چکا ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے ہاں جو ڈسگرنٹل یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ریکروٹمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے بلوچ جو ریبلز ہیں ان کے اندر۔ تو بلوچستان کے اندر جو سیکورٹی معاملات ہیں وہ بڑے کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں، اینڈ دے آر فردر ایگریویٹڈ بائی دس الیکشن ایز ویل ایز دا اکنامک کنسٹرینٹس آف پاکستان۔ نئی گورنمنٹ کے لیے ان ناراض بلوچوں کو مین اسٹریم پہ لے کر آنا، اور خاص کر چونکہ پی ایم ایل این میجارٹی میں پی ایم ایل این کی لیڈنگ گورنمنٹ نہیں ہوگی، لیڈنگ فرنٹ پہ نہیں ہوگی بلوچستان میں، وہاں پاکستان کی پارٹی ہوگی جو کہ فیڈرل میں بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ مینیج کرنا، اور چونکہ بلوچستان میں اٹس دا موسٹ ڈائیورس کولیشن پارٹنرز ان بلوچستان تمام پروونسز میں سے لے کے، تو اس حوالے سے گورنمنٹ کیسے مینیج کرتی ہے، اور اسپیشلی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے سیکورٹی معاملات پہ، دیٹ ول بی اے میجر چیلنج۔ تھرڈ میجر جو سیکورٹی چیلنج ہے ناظرین پاکستان کے لیے انٹرنلی، وہ آبویسلی سیکٹیرین اور کسی حد تک جو یہ ریلیجس ایشوز ہیں جو اس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، ریلیجس انٹالرنس کے حوالے سے۔ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے ریلیجن کے نام پہ بہت سارا وائلنس ہوا۔ ہم نے جڑاوالا میں دیکھا، فیصل آباد میں دیکھا، ہم نے اسی طرح سے بہت سارے اور واقعات دیکھے جہاں ریلیجس کے حوالے سے یا سیکٹیرین حوالے سے کلیشز ہوتے رہے۔ اس کو گورنمنٹ کیسے مینیج کرتی ہے، اٹس ناٹ دا موسٹ سگنیفیکنٹ سیکورٹی چیلنج، بٹ اٹ از ڈیفینیٹلی آن دا رائز، اور ایک میجر لنک بنتا ہے اس کا براڈلی ٹیررزم کے ایشو کے ساتھ۔ تو وہ اس کو مینیج کرنا بھی اس گورنمنٹ کے لیے ایک میجر چیلنج ہوگا۔ یہ تو ناظرین ہو گئے سیکورٹی چیلنجز اور اکنامک چیلنجز۔ اب ہم اس کے علاوہ بات کریں تو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن کا ہے، وہ بھی ایک میجر چیلنج ہوگا کہ کرپشن کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، مینیج کیا جائے، گورننس کو کیسے افیکٹو بنایا جائے، بیکاز پی ایم ایل این نوز دیٹ اس کی جو پاپولیرٹی ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے اس الیکشن میں، کولیشن گورنمنٹ ہے، اور اگر ان کی گورننس امپروو نہ ہوئی، پاکستان کے اکنامک چیلنجز دور نہ ہوئے، کرپشن بڑھتی رہی، تو شاید کولیشن پارٹنرز جو ہیں جو پہلے بھی پارٹیز بدلتے رہے، ایم کیو ایم واز ونس پارٹ آف دا پی ٹی آئی، اٹ سوئچ سائڈز، تو فیوچر میں بھی اس کی پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ 2008 میں بھی پی پارٹی اور پی ایم ایل این کی کولیشن گورنمنٹ بنی تھی، بٹ دین الٹیمیٹلی پی ایم ایل این وڈریو فرام دیٹ گورنمنٹ۔ اس دفعہ بھی بیکاز آف گورننس ایشوز پرائمرلی یہ ایک میجر چیلنج ہو سکتا ہے جا کے۔ تو پی ایم ایل این کی جو اسٹیکس ہیں اگلے الیکشن کے لیے اور ایز اے پارٹی وہ ڈپینڈ کریں گے وہ گورننس کو کس طرح سے امپروو کرتے ہیں، اور کرپشن کا جو ایک پرسیپشن بنی ہے اس کے خلاف جو پی ٹی آئی نے بلڈ کی ہے پی ایم ایل این اور پی پارٹی کے خلاف، اس اسٹگما کو کس حد تک وہ ریموو کرتے ہیں، دیٹ ول بی اے میجر چیلنج فار دس نیو گورنمنٹ۔ بسائڈز دیٹ آبویسلی انٹرنل چیلنجز میں سے ایک اور بھی ہے کلائمیٹ چینج فیکٹرز ہیں۔ کلائمیٹ چینج ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کانسٹنٹلی فلڈز کا خطرہ ہے، کانسٹنٹلی ڈرائی اسپیلز کا خطرہ ہے، واٹر اویلیبلٹی کے مسئلے ہیں۔ یہ ایشوز کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے، جو کہ اس کے اسکوپ میں شاید اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کے ریسورسز اتنے نہیں ہوں گے، اور لمیٹڈ ریسورسز کے اندر وہ کیسے ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، دیٹ وڈ بی اے میجر چیلنج فار دیم۔ اب آتے ہیں ناظرین کہ فارن پالیسی کے حوالے سے، کہ فارن پالیسی میجر چیلنجز کیا ہوں گے۔ آئی تھنک پاکستان کے لیے فنڈامنٹل فارن پالیسی جو چیلنجز ہیں وہ 3 فنڈامنٹل چیلنجز ہیں۔ سب سے پہلا اور میجر جو ہے وہ چیلنج ہے افغانستان کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سالوں میں افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ کافی ڈیٹیریوریٹ ہوئے ہیں اوون ٹو دیٹ ریٹرن آف مائیگرنٹ ایشوز ایز ویل ایز
دی ایشوز آف ٹیررزم. تو اس کو یہ گورنمنٹ کیسے مینیج کرتی ہے, دیٹ ول بی اے میجر چیلنج فار پاکستان's نیو گورنمنٹ. PMLN جو ہے وہ obviously اس کے اندر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھوڑا زیادہ ہوگا, بٹ پولیٹیکل گورنمنٹ ڈرائیونگ سیٹ پہ رہتی ہے نہیں رہتی, اس کی پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں, وہ کیسے مینیج کرتی ہے افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ, بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے بڑی ہوسٹائل اور پرووکیٹیو اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں ریسنٹلی. تو وہ ایک میجر چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے. فارن پالیسی میں دوسرا بڑا چیلنج انڈیا میں الیکشن ہونے ہیں اپریل میں, اگلے مہینے میں اپریل کے اندر, اور اپریل کے اندر جو نئی گورنمنٹ آئے گی اٹ از لائکلی کہ وہاں اگین BJP کی گورنمنٹ آئے گی, اینڈ اٹ از لائکلی اگین کہ وہ شاید زیادہ ریبوسٹ گورنمنٹ ہو, زیادہ پاورفل ہو. تو اس BJP کا جو چیلنج ہے وہ کیسے, ہسٹوریکلی PMLN ہیڈ گڈ ریلیشن ود انڈیا, بٹ obviously since Prime Minister مودی came to power, چاہے وہ PMLN کی گورنمنٹ ہو یا ابھی کی گورنمنٹ ہو, انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ٹرکی پوائنٹ رہا ہے پاکستان کے لیے. اب BJP کی جب گورنمنٹ آئے گی, دونوں گورنمنٹ میں, دے کین ہیو اے پولیٹیکل کائنڈ آف capacity, they will have a political room to enter into some kind of talks and negotiations. But اس environment میں جس میں regional tensions بھی ہیں, بہت سارے ایشوز کو لے کے bilateral tensions بھی ہیں, اس میں PDM کی گورنمنٹ کے لیے اور PMLN کی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ کو امپروو کرنا, جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, اس کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا سینٹیمنٹس آف پاکستان's پیپل, یہ ایک میجر چیلنج ہوگا اس کے لیے. تیسرا بڑا چیلنج ہے ریسٹورنگ دا ریلیشن ود دا US. ہم جانتے ہیں کہ US کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بیکاز آف دا لیٹر پارٹ آف دیئر وار ان افغانستان, بیکاز آف دا US withdrawal فرام افغانستان, اینڈ بیکاز آف عمران خان's اینٹی امریکن ریٹرک, وہ کس طریقے سے نئی گورنمنٹ اس کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے. PDM کے دور میں جب لاسٹ گورنمنٹ تھی 16 مہینے کی, تو اس میں دے ٹرائی ٹو ری بلڈ ٹرسٹ بٹوین پاکستان اینڈ US. اسی مومنٹم کو کس حد تک وہ لے کے جاتے ہیں امریکن کے ساتھ, پرٹیکولرلی ان دا کانٹیکسٹ آف گروئنگ انڈو US کولیبریشن, بیکاز ان دا کانٹیکسٹ آف دا گروئنگ US China rivalry, and because of the Israel conflict in Palestine as well as Ukraine war. پاکستان کس طریقے سے اس ریلیشن شپ کو مینیج کرتا ہے US کے ساتھ, which is again very very vital for پاکستان. پاکستان کا جو IMF کا ایجنڈا ہے, جو سیکورٹی چیلنجز ہیں, ان کو ہم امریکنس اور ویسٹرن سپورٹ کے بغیر شاید مکمل طور پر اور زیادہ اچھے طریقے سے سپورٹ نہ کر پائیں, بٹ اس ریلیشن شپ کو مینیج کرنا مشکل ہے. اور پاکستان US ریلیشن میں مینیج کرنے میں ایک اور ڈیفیکلٹی آئے گی, جو کنسرنس ہیں الیکشنز کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی, جو US has publicly expressed its concerns about censorship in Pakistan and the issues of election rigging. اس کو لے کے PDM کی گورنمنٹ کس طریقے سے اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرتی ہے امریکن نظر میں, اور اس ریلیشن شپ کو کس طریقے سے بلڈ کرتی ہے ٹو پروموٹ پاکستان's انٹرسٹ وداؤٹ بینگ سیم ٹو بی پارٹ آف اینی بلاک پالیٹکس ایٹ دا گلوبل لیول. دس ول بی اے میجر چیلنج. obviously باقی بھی چیلنجز ہیں, جیسے عرب اسٹیٹ کے ساتھ, ایران کے ساتھ ریلیشن شپ تھوڑا سا ری بلڈ کرنا فرام دس فیاسکو دیٹ ہیپنڈ اے فیو ویکس بیک, وہ بھی ایک میجر چیلنج ہوگا. سو ٹو کنکلوڈ ناظرین, ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو نیو گورنمنٹ ہے اس کے پاس اس کے مینیو میں بہت سارے ایشوز ہیں, اور ایچ ایشو سیمز ٹو بی مور امپورٹنٹ دین ادر. بڑا مشکل ہوگا ان کو پرائرٹائز کرنا, بٹ آئی تھنک الٹیمیٹلی دا موسٹ ڈومینیٹنگ ایجنڈا ان دا انیشیل منتھس اینڈ ایئرز آف دس گورنمنٹ شوڈ بی اینڈ ول بی دا ڈومیسٹک ایجنڈا. ڈومیسٹک حوالے سے جو مینیج کرنے ہیں, ہاؤس ان آرڈر کو مینیج کرنا, دیٹ ول بی دا ٹاپ ایجنڈا. بٹ چاہے وہ ڈومیسٹک چیلنجز ہوں یا ایکسٹرنل چیلنجز ہوں, دا بگ کوسچن وڈ بی کیا یہ گورنمنٹ اکیلے ایسا کر پائے گی. یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اور پاکستان میں کانفلکٹ صرف کولیشن گورنمنٹ کے پارٹنرز میں نہیں رہتا. پاکستان میں سب سے بڑا ایجنڈا مسئلہ جو رہتا ہے وہ انسٹیٹیوشنل بیلنس کا رہتا ہے. ہاؤ دس گورنمنٹ مینیجز اٹس ریلیشن شپ ود دی اسٹیبلشمنٹ, ہاؤ دس گورنمنٹ مینیجز اٹس ریلیشن شپ ود دی جوڈیشری, دیٹ ول بی دی موسٹ فاؤنڈیشنل فیکٹر ڈٹرمننگ کہ ڈفرینٹ جو ایشوز پاکستان کو ہیں ان کو یہ گورنمنٹ کیسے ڈیل کر پاتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی ہسٹری ایسی ہے, کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ انیشلی تو بڑی اچھے ریلیشن شپ پہ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے ساتھ اور باقی انسٹیٹیوشن کے ساتھ, بٹ لیٹر اسٹیجز جو ہوتے ہیں, ان کا لیٹر ہاف جو ہوتا ہے, دیٹ از ناٹ سو کمفرٹیبل, دیٹ از ناٹ سو اسموتھ. Let's hope this time it's different. Let's hope that this government completes its 5th term and people of Pakistan have the ultimate right and the freedom to determine کہ next government کون سی ہوگی. تھینک یو سو مچ ناظرین فار واچنگ دس پروگرام. آپ کو اسکرین پہ اب نظر آ رہا ہوگا کہ ایک ون لائنر بھی ہے اور لسٹ آف ووکیبلری بھی ہے. اللہ حافظ.